اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی خوب بحث کا عنوان تھا کہ آیات و روایات میں توحید ذاتی کس انداز اور کس طریقے سے بیان کیا گیا ہے. ٹھیک، آیتیں پڑھی، روایتیں پڑھی. آج ایک نئی روایت جو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے. روایت یہ ہے کہ ایک شخص نے چھٹے امام سے اللہ اکبر کے معنی پوچھے کہ اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا معنی ہے. امام نے پوچھا شاگرد سے، امام نے چاہنے والے سے پوچھا ہے، چاہنے والے نے نہیں پوچھا. ٹھیک، امام نے پوچھا اپنے ایک شاگرد سے، اپنے ایک چاہنے والے سے، یہ بتاؤ اللہ اکبر کا کیا مطلب ہوتا ہے، کیا معنی ہوتا ہے. اس شخص نے کہا اللہ اکبر من کل اللہ اکبر کا کیا مطلب ہوتا ہے. امام نے پوچھا تو اس نے کیا کہا، کیا اللہ اکبر من کل شیء. کیا مطلب ہوا اس کا، یعنی اللہ بڑا ہے ہر چیز سے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی چیزوں میں سے ایک چیز ہے، مطلب سب سے بڑی چیز ہے. اس میں تشبیہ نہیں نظر آ رہی ہے. وہ آپ اللہ کو بھی شے کہہ رہے، یہ بھی ایک چیز ہے، وہ بھی ایک چیز ہے، یہ بھی ایک چیز ہے. بس اللہ بھی دوسری چیزوں سے شباہت رکھتا ہے. بس فرق یہ ہے کہ دوسری چیزیں چھوٹی ہیں، یہ سب سے ہے نا. اس نے یہ جواب دیا کہ اللہ اکبر من کل شیء، یعنی خدا اشیاء میں سے سب سے. امام نے اس کے جواب کو قبول نہیں کیا. فکان ثم شیء، اگر تم اللہ اکبر سے یہ معنی مراد لوگے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بس وہ بھی ایک شے ہے لیکن وہ کل شے سے بڑا ہے. تو اس نے کہا پھر کیا مطلب ہوتا ہے اللہ اکبر کا. پھر امام نے اس کو اللہ اکبر کا صحیح معنی سمجھایا. اللہ اکبر من ان یوسف، اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ وہ اصلاً قابل توصیف نہیں ہے، کسی کی مجال نہیں ہے جو اس کی کما حق و وصف، وہ وصف میں آنے والا نہیں ہے. آپ اس کو اوصاف میں محدود نہیں کر سکتے. یہ ہے نہ کہ یہ مطلب ہے کہ اللہ بھی چیزوں میں سے ایک چیز ہے، منتہا سب سے بڑی چیز ہے. تو یہ تشبیہ لازم آئے گی اس میں. آپ اللہ اکبر من ان یوصف کہ اللہ بڑا ہے اس سے کہ اس کی توصیف کی جائے، وہ توصیف میں آنے والا نہیں ہے. اب یہ ایک دقیق معنی ہے، یعنی آپ پوری طریقے سے توحید کے باب میں جتنی بھی روایتیں آپ دیکھیں گے تو ان روایتوں کو اس انداز میں پیش کیا گیا ہے کہ آپ اللہ کی ذات کو کسی بھی چیز سے تشبیہ نہیں دے سکتے. ہر طریقے کی تشبیہ سے، ہر قسم کی تمثیل سے اور ہر قسم کی ترکیب سے اللہ کی ذات کو منزہ اور پاکیزہ دکھایا. خلاصہ کلام یہی ہے
کہ اب تمام آیات اور تمام روایات میں اللہ کی توحید ذاتی کے ان دو پہلوؤں کو بیان کیا گیا ہے. ایک یہ کہ اس کی ذات بسیط ہے، اس میں کسی قسم کی ترکیب اور انقسام نہیں پایا جاتا. دوسرے یہ کہ اللہ ہر طرح کی تمثیل و تشبیہ سے پاک. یہ کل خلاصہ تمام آیتوں اور روایتوں کا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور یہی حقیقی توحید ہے کہ اللہ کو ایسا واحد مانا جائے کہ جس واحد سے نہ تو کوئی اس کا ہمتا، کوئی اس کے مثل، کوئی اس کی شبیہ بن سکے، اور نہیں اس کی ذات میں کسی طریقے کی کوئی ترکیب لازم آئے. توحید ذاتی کا یہی مطلب ہے. توحید ذاتی کی یہی ضرورت ہے کہ ایسی توحید مانی جائے، ایسی توحید کا معنی کیا جائے کہ اس کی ذات تشبیہ و تمثیل سے بھی منزہ ہو، اور اس کی ذات ترکیب و اجزاء سے بھی. بس اللہ کی ذات نہ تو تشبیہ رکھتی ہے، تمثیل رکھتی ہے، اور نہ ہی ترکیب و اجزاء رکھتی ہے. یہی ہے تمام روایتوں کا. ٹھیک، چلیں عبارت دیکھتے ہیں. اس امام صادق نیز روایت شدہ ہے. کہہ رہے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی روایت ہوئی ہے، روایت نقل ہوئی ہے کہ یکی از یاران خویش کہ امام نے اپنے ساتھیوں میں سے ایک سے دربار معنی اللہ اکبر کے معنی کے بارے میں سلسلے میں پرسیدن پوچھا، سوال کیا. امام نے اپنے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی سے اللہ اکبر کے معنی دریافت کیے، پوچھے. تو آن شخص گفت، تو اس شخص نے جواب دیا، اللہ اکبر من کل شیء. اللہ اکبر کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، یعنی خدا از ہمیں اشیاء بزرگ ترس، یعنی اللہ تمام چیزوں سے بڑا ہے. امام فرمود، تو امام نے اس کا جواب سن کر کے فرمایا، فکان ثم شیء فیکون اکبر منہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا بند متعال کے مقابلے میں چیز ہی وجود دار ہے، کوئی ایسی چیز ہے کہ خدا عزو بزرگ تر باشد کہ اللہ اس سے بڑا ہو. یعنی گویا آپ نے اللہ کے مقابلے میں دوسری اشیاء کو بھی کیا ہے ذکر کر دیا ہے، بیان کر دیا ہے. بس فرق یہ ہے کہ اللہ ان تمام اشیاء سے کیا ہے بڑا، یعنی اشیاء خدا کے مقابلے میں ہیں. ٹھیک، اور انہی اشیاء میں سے ایک طرف تمام اشیاء ہے، ایک طرف اللہ ہے، اور اللہ ان تمام اشیاء سے کیا ہے. آنگاہ امام خود معنی اکبر رچنین بیان کردن. پھر امام نے خود ہی اللہ اکبر کے صحیح معنی کو اس طریقے سے بیان کیا. کیا؟ اللہ اکبر من ان یوصف. اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ خدا اس سے بڑا ہے کہ وصف میں آئے، کسی کی توصیف میں آئے، کوئی اس کی خوبیاں بیان کریے ممکن نہیں، اس کو کسی کے مقابلے میں نہیں لایا جا سکتا، اس کی کسی بھی طریقے سے توصیف ممکن. ہر وصف سے بڑا ہے، ہر توصیف سے بڑا ہے، اس کو توصیف میں محدود نہیں کیا جا سکتا. تردید بغیر کسی شک کے امام در ان سخن، امام نے اپنے اس بیان میں بھی یکی از امیر ترین مراتب توحید کے مراتب میں سے ایک بڑے عمیق اور گہرے مرتبے کی طرف اشارہ میں بلند اشارہ کیا ہے. توحید کے مراتب میں سے ایک عمیق مرتبے کو امام نے بیان کیا ہے. توحید ناب بدین معنی اصلی، یعنی کہ توحید ناب کا یہ مطلب ہے کہ وحدت حقیقی و وجود مطلق. توحید کا مطلب ہے وحدت حقیقی اور وجود مطلق،
و نامتناہی خداوند اور خدا کا نامتناہی ہونا اصولا جائی برائے مقایسے او با مخلوقاتش باقی نمی گزارد۔ توحید کا یہ معنی جو اوپر بیان کیا گیا ہے وحدت حقیقی وجود مطلق اور اس کا نامتناہی ہونا، بنیادی طور پر کسی مخلوق کے ساتھ خدا کا مقایسہ کیا جائے اس کی مجال باقی نہیں رہ جاتی۔ جب آپ خدا کے وجود کو، اس کی وحدت کو وحدت حقیقی، اس کے وجود کو وجود مطلق اور نامتناہی مان لیں گے تو پھر اس کے ساتھ کسی اور کا مقایسہ اور مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ زیرا ہر گونے مقایسہی متضمن تشبیہ او بغیر او، کیونکہ جب آپ کسی دوسری مخلوق کے ساتھ خدا کا مقایسہ کریں گے تو گویا آپ اس کو اس کے غیر سے تشبیہ دے رہے ہیں، تشبیہ لازم آئے گی۔ جہاں کہیں مقایسہ ہوتا ہے دو چیزوں میں تو وہاں تشبیہ لازم ہے، مقایسے کا ملازمہ اس میں تشبیہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، لہذا جب آپ خدا کی وحدت کو وحدت حقیقی، اس کے وجود کو وجود مطلق اور نامتناہی مان لیں گے تو یہی توحید حقیقی ہے، اور یہ توحید حقیقی پھر آپ کو خدا کے ساتھ کسی اور کے مخلوق کے ساتھ، خدا کو کسی اور مخلوق کے ساتھ پھر مقایسہ نہیں کرنے دے گی۔ دیکھیے، اگر آپ اللہ کا کسی اور کے ساتھ مقایسہ کریں گے، مقابلہ کریں گے، کسی اور کے مقابلے میں لا کر کے کھڑا کریں گے اور دیکھیں گے تو اس سے تشبیہ لازم آئے گی، گویا آپ خدا کو غیر کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں۔ جیسا کہ یہ شاگرد نے اللہ اکبر کا معنی بتایا تو کہا کہ اللہ اکبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اکبر بکل شیء، گویا یہ بھی اس میں سے ایک ہے، یہ بھی اسی جیسا ہے، شے جیسا، بس کیا وہ چھوٹے ہیں اور یہ آری توحید نام مقتضی نصیحان، توحید نام اس بات کی مقتضی ہے، ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ خداوند را از ہر گونے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کو ہر قسم اور ہر طرح کی توصیف کہ جو مستلزم تشبیہ ہو اس سے پاک اور منزہ سمجھیں۔ خدا کی توصیف کیجئے لیکن ایسے نہیں کہ جس توصیف سے تشبیہ لازم آئے۔ اللہ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہو کہ اگر خدا قابل توصیف ہی نہیں ہے تو پھر اس کی وصف کیسے کرے گا؟ اس کو وصف میں نہیں لایا جا سکتا۔ یہ تمام آیتوں میں، روایتوں میں، یا ہم اپنی طرف سے اگر اپنے پروردگار کی توصیف کرنا چاہتے ہیں کیا کریں؟ نہ کریں، کیجئے لیکن اس کی توصیف اس طریقے سے کیجئے کہ توصیف سے تشبیہ لازم، ہر طریقے کی تشبیہ سے اس کو پاک سمجھا جائے، توصیف ایسی کی جائے کہ تشبیہ و تمثیل لازم نہ آئے۔ بھلا جس توصیف سے تشبیہ و تمثیل لازم آ جائے اللہ اس سے امام کا اس کو وصف میں نہیں لایا جا سکتا، اس کو کسی کی شکل اور کسی کی مثال نہیں بنایا جا سکتا۔ چلیں یہ درس بھی تمام ہو گیا۔ اب یہاں تعاریف و اصطلاحات یعنی گزشتہ جو دروس آپ پڑھتے چلے آئے ہیں کیا ہے انہی کا خلاصہ پیش کیا ہے یہاں پر۔ جو اصطلاحیں گزری ہیں، جو تعریفیں گزری ہیں وہ یہ تھا: توحید ذاتی، توحید نظری، اس کے بعد ترکیب کی جو مختلف قسمیں کے توحید ذاتی، توحید نظری، اس کے بعد ترکیب عقلی، ترکیب خارجی، ترکیب مقداری، وحدت عددی، وحدت حقیقی، ان تمام چیزوں کی تعریفیں اور اصطلاحیں گزر چکی ہیں، آپ پڑھ چکے ہیں۔ ٹھیک، اس کے بعد اب یہ چکیدہ مطالب، اوپر جو
اصطلاحیں آپ نے دیکھی ہیں انہیں اصطلاحوں کی ایک بار پھر خلاصے میں کیا ہے بطور اختصار تعریف کر رہے ہیں. جیسے توحید نظری، اس کی 3 قسمیں ہیں: توحید ذاتی، توحید صفاتی اور توحید افعالی. توحید نظری کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: توحید ذاتی، توحید صفاتی اور توحید افعالی. توحید ذاتی سے کیا مراد ہے؟ بساطت، مرکب نہ ہونا. ذات الہی از یک سو یکتائی شریک نداشتن آن. خدا بند متعال کی ذات جہاں ایک طرف یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. از سو دیگر کا از بخش نخست به توحید احدی. کبھی کبھی کیا ہے جو توحید کا ایک رخ ہے پہلا، یعنی اس کا ایکتا ہونا، بے ہمتا ہونا، شریک نہ رکھنا، اسے توحید احدی. اور جو دوسرا حصہ ہے بخش دوم بے توحید واحدی کہ جس میں خدا کی ذات کو وسیع کہا گیا. چونکہ خلاصہ ہے تو تمام چیزیں یہاں تفصیل سے نہیں کی ہیں. جیسا کہ بتایا تھا پہلے بھی کہ توحید ذاتی کے 2 پہلو ہیں. جب ہم خدا کی ذات کو واحد مانتے ہیں تو اس میں 2 رخ کا خیال کیا جاتا ہے. ایک یہ کہ ہم اس کی ذات کو بے ہمتا، بے مثل اور بے شریک مانتے ہیں. دوسری طرف اس کی ذات کو بسیط یعنی ہر قسم کی ترکیب سے منزہ مانتے ہیں. تو جو پہلا رخ ہے توحید ذاتی کا کہ خدا کی ذات کو ہم واحد مانتے ہیں، اس کو توحید احدی بھی کہتے ہیں. اور جو دوسرا پہلو ہے جس میں ہم خدا کی ذات سے ترکیب کی نفی کرتے ہیں، اس کو توحید واحدی کہتے ہیں. گویا توحید ذاتی کے جو 2 پہلو ہیں دونوں کے الگ الگ نام ہیں. پہلے پہلو کو جس میں خدا کی ذات کو بے ہمتا مانا جاتا ہے اس کو توحید احدی کہتے ہیں. اور دوسرا رخ جس میں خدا کی ذات کو ہر ترکیب سے منزہ اور پاک سمجھا جاتا ہے اس کو توحید واحدی کہتے ہیں. اصل توحید ذاتی ان ہونے کی در قرآن و روایات پیشمائی علیہ بیان شدہ است بسیار عمیق و دارائے لائحہ و متن مختلف. کہہ رہے کہ توحید ذاتی کو بنیادی طور پہ آیات و روایات میں جس طریقے سے پیش کیا گیا ہے وہ بہت ہی عمیق ہے اور اس کی بہت ساری پرتیں ہیں، بہت سارے اس کے بطون ہیں کہ بہت سارے مسلمان جو اندیش مند ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، جو عالم ہیں، ان کی بھی ان بطون تک ابھی تک رسائی نہیں ہو پائی ہے. بہت کم مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے توحید کے باطن کو کسی حد تک سمجھا ہے. اس کے بعد یہاں سے ترکیب کی قسمیں جو 3 قسمیں ہیں: ترکیب عقلی، ترکیب خارجی اور ترکیب مقداری. ان تینوں کو سمجھایا ہے. ترکیب عقلی جیسے شے از وجود و عدم کہ ایک شے وجود و عدم سے مرکب ہو. ترکیب آز وجود و ماہیت و ترکیب از جنس و فصل، یا ایک چیز موجود ہو از وجود و ماہیت، جو وجود و ماہیت سے مرکب ہو جیسے جنس اور فصل. یا ترکیب خارجی جیسے جسم از مادے و صورت، یا ترکیب شیء مادی از عناصر اولیہ. ترکیب مقداری جیسے ترکیب جسم بالقوہ مختلف اجزاء سے. ذات خداوند از انہائے سگان ترکیب کی جو 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں، ذات پروردگار ان تینوں ترکیبات سے چاہے عقلی ہو، خارجی ہو، مقداری ہو، منزہ پاک ہے. وَإِنْ مُدَّعَرَمِی تَمَان با ادلہ گوناگون. اور آپ اس دعوے کو مختلف دلیلوں کے ذریعے سے، عقلی دلیلوں کے ذریعے سے ثابت کر سکتے ہیں کہ خدا میں کوئی ترکیب نہیں پائی جاتی.
پوری باتیں ہیں، آپ لوگ اس کا مطالعہ کر لیجیے گا، کہیں بھی دقت دشواری ہوگی تو انشاءاللہ سوال کیا جائے گا۔ توحید ذاتی جو توحید نظری کی پہلی قسم تھی اس کی بحث تمام ہوگی۔ اب توحید ذاتی کی جو دوسری قسم ہے توحید صفاتی کی، اس کو انشاءاللہ پڑھا جائے گا۔